سکتا، اپنے اہداف، اپنے اغراض مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس ٹرائنگل میں اہم عنصر جو ہے وہ دو تین عنصر ہے جن کی طرف میں اشارہ کروں گا اور آپ اس کو غور سے سنیں گے۔ سب سے پہلا عنصر جو ہے وہ ہے آئیڈیالوجی کا، یعنی ایک فکر، ایک منشور، ایک منشور راہ، منشور منزل، منشور مقصد۔ جب تک کسی انقلابی حرکت کے لیے ایک منشور مخصوص نہ ہو، ایک منشور، ایک دستور العمل، ایک گائیڈ لائن نہ ہو، تب تک وہ انقلاب یا وہ حرکت جو بھی، چاہے وہ سوشل لیول پہ ہو، چاہے وہ سیاسی لیول پہ ہو، چاہے وہ ثقافتی لیول پہ ہو، چاہے وہ تربیتی حوالے سے ہو، چاہے وہ تعلیمی حوالے سے ہو، جب تک اس حرکت میں اس جوش، جذبہ، بلبلہ، احساس میں وہ فکری منشور نہ ہو، تب تک وہ حرکت تو ہے، لیکن اس حرکت کو ہم انقلابی حرکت نہیں کہہ سکتے۔ وہ ایک حرکت ہے، ایک درواقہ، ایک طریقے کا ایک پروٹیسٹ ہے، ایک طریقہ کا احتجاج ہو سکتا ہے، لیکن انقلاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک اصلاحی حرکت ہو سکتی ہے، انقلابی حرکت نہیں ہو سکتی۔ جیسا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس رہبر کبیر میں سب سے پہلی چیز، توجہ کریں، سب سے پہلی چیز جو ڈھونڈ کے نکالی، جس کو بقول امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہ گوش شمار و خوندن، تمہارے کانوں میں یہ بھر دیا گیا ہے کہ اسلام کھو چکا ہے، تمہارے کانوں میں یہ بھر دیا گیا ہے کہ اسلام نشہ آور ہے، اسلام قوموں کو سلا دیتا ہے۔ لیکن امام خمینی نے انہی کانوں میں انہی لوگوں کو، انہی مومنین کو گوش گزار کیا کہ اسلام سلاتا نہیں بلکہ بیدار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ کسی کو نشہ آور نہیں بناتا، جزاک اللہ، جزاک بلکہ اللہ۔ انسانی جذبات اور انسانی معاشرے کے شعور کو بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، امام سبحان خمینی اللہ۔ اس انقلاب کی وہاں پہ نشاندہی کی، کیونکہ اس دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرح کے جو اسلام کے بارے میں، اسلام کے بارے میں دو طرح کے تفکر پائے جاتے تھے۔ ایک وہ تفکر تھا جس کو امام خمینی نے فرمایا کہ یہ متحجرانہ اسلام ہے، جس میں تحجر تھا، تعصب تھا، تنگ اندیشی تھی اور تنگ نظری تھی۔ اس تنگ نظری کی بنیاد پہ اسلام ایک کھلونا سا بن گیا تھا، ایک چارچوب تھا، اس کا ایک کنویں کی طرح بن گیا تھا۔ کنویں کے اندر جس طرح کا ایک مینڈک ہوتا ہے اور مینڈک اسی کنویں کو اپنا دنیا سمجھتی ہے، تو اسی طرح کا ایک تصور تھا بعض افراد کے درمیان جو یہ چاہتے تھے کہ نہیں، ہمیں کوئی حرکت نہیں کرنی، ہمیں کوئی انقلاب نہیں کرنا ہے، جو تفکر آج بھی پایا جاتا ہے کہ ہمیں کوئی انقلابی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام تو یہی ہے کہ نمازیں پڑھو، مسجدیں بناؤ، امام بارگاہیں بناؤ، جلوس نکالو، حسین کرو، اور آج کے حسین سے تمہیں کوئی، آج کی یزید سے اور یزیدیت کے خلاف میں کوئی بولنا نہیں ہے۔ لیکن جس اسلام کو امام نے پیش کیا، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، تحجر نہیں ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ ایک متحجرانہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، اسلام کے بارے میں، اور دوسری فکر وہ تھی ایکسٹریمزم بھی تھا وہاں پہ، کہ جو اسلام کے قیودوں کو توڑ دیتا تھا، اسلام کی حدوں کو توڑ دیتا تھا، جس میں اسلام کو التفاقی بنا دیا گیا تھا۔ مغرب کی فکر، مشرق کی فکر، تمام فکریں لے کے ایک انقلاب کا نیا کچھ جو ہے نا وہ معجون بنا دیا گیا تھا۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، نہ تو یہ اسلام ہے کہ جس کو کمیونزم فالو کر رہا ہے، جس میں کمیونزم کی فکر پائی جاتی ہے، جس میں فقط لذت گرائی، جس میں فقط انسان اپنے سکون کے لیے نمازیں پڑھے، جس میں اپنے سکون کے لیے مجالس بنائے، جس میں اپنے سکون کے لیے اجتماعی اسٹرکچر، تعلیمی اسٹرکچرز اور دوسرے معاشی اسٹرکچرز بنائے۔ ہمیں نہ اس اسلام کی ضرورت ہے اور نہ ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل اسلام کو پیش کیا۔ اور جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ فکریں بن کے جو اسلام بن رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے۔ لہذا امام خمینی کا ایک ہی شعار تھا، نہ وہ اسلام جس کو مشرق پیش کر رہا ہے اور نہ ہی وہ اسلام جس کو مغرب پیش کر رہا ہے۔ لہذا شعار اتنا بلند ہوا کہ امام نے فرمایا لا شرقیہ ولا غربیہ، اسلامیہ، 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 لا شرقية ولا غربية،
إسلامية إسلامية يا أيها المسلمون اتحدوا اتحد يا أيها المسلمون اتحدوا اتحد أمريكا مداهرة أمريكا مداهرة إسرائيل أهل السود مداهرة جو وقت میں مطلب بہت زیادہ ہے لہذا آپ ڈائریکٹ لگا سکتے ہیں بس فقط آپ سننے کی کوشش کریں تو اسلام کو ایسا پیش کیا اس میں تحجر تھا امام نے فرمایا جہاں پہ خرافات اور بدعت ہے وہاں پہ کتاب و سنت ہوگی جہاں پہ اسارت اور ذلت ہے وہاں پہ جہاد اور شہادت ہوگی جہاں پہ التقاط اور جہالت ہے وہاں پہ تعبد اور شعور ہوگا جہاں پہ دنیا پرستی اور روحانیت ہے وہاں پہ دنیا و آخرت ہوگا جہاں پہ تحجر اور غفلت ہے وہاں پہ علم و معرفت ہوگی جہاں پہ بیرا ریلی بے تفاوتی ہے وہاں پہ دین اور سیاست کا جوڑ ہے جہاں پہ بے حالی سستی افسردگی پنجردگی ہے وہاں پہ قیام و عمل ہوگا جہاں پہ تشریفات ہے قرآن ہے جہاں پہ بھی خاصیت ہے جس کے اندر کوئی خاصیت ہی نہیں ہے وہاں پہ اسلام نے اس اسلام کو پیش کیا جس میں انسانی اقدار کا ایک وہ قیمت تھی جہاں پہ اقتدار پرستی کا اسلام پیش کیا جاتا تھا وہاں پہ امام خمینی نے اقتدار پرستی کا اسلام پیش کیا جہاں پہ محروموں اور مظلوموں اور مستضعفوں کو ذلت کے دو قدموں میں ڈالے جاتے تھے وہاں پہ امام خمینی نے سکھایا کہ محروم اور مستضعف قوم ہی اس دنیا پہ حکومت کر سکتی ہے جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان آج اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ یمن میں لبنان میں زاریہ میں افریقہ میں اور بہت سارے ممالک میں جہاں پہ بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہے یہ اسی اسلام کی دین ہے جس اسلام کو امام خمینی نے فرمایا اسلام میں نام محمدی جزاک اللہ سبحان اللہ صلی اللہ پیش نہ کرے اس آئیڈیالوجی میں کیا ہے اس میں ظلم کے خلاف بھی ہے قیام کا عمل ہے اس میں ہر چیز جو انسانی ویلیوز اور انسانی معاشرے کو عروج تک پہنچائے گی کمال تک پہنچائے گی وہ پایا جاتا ہے ایک یہ منصوب تھا یہ مثلث کا ایک اینگل یہ بھی تھا کہ آئیڈیالوجی پختہ ہو دوسرا جو اینگل تھا وہ تھی رہبریت توجہ کریں قیادت جسے کہتے ہیں جیسا قیادت کا جو عنصر تھا قیادت جو اسلامی اور مکتبی تشریح میں پائی جاتی ہے اس قیادت میں طاقت کہاں سے آتی اس قیادت کو طاقت پیچھے سے نہیں ملتی اس قیادت کو طاقت کسی عام فکر سے نہیں ملتی کسی سیاسی اجتماعی پارٹی سے نہیں ملتی بلکہ اسلامی قیادت ہر پارٹی ہر سیاست ہر گندی سیاست ہر گندی پارٹی ہر حزب ہر ٹولے سے پاک ہوتی ہے قیادت کا معیار بیان کیا قیادت کا معیار بیان کیا اس قیادت میں کیا چیز تھی وہ چیز جس نے اس کو عروج تک پہنچایا اور اس آئیڈیالوجی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار کیا اس قیادت کے اندر فقاہت تھی اس قیادت کے اندر عدالت تھی اس قیادت کے اندر علم و معرفت تھی اس قیادت کے اندر جہاں پہ زہد اور سادگی پائی جاتی تھی جہاں پہ مٹی کا بنا ہوا مکان تھا وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس قیادت کے اندر اتنی بہادری تھی کہ اس کوکھ میں اس کوکھ جس کو فارسی میں کوکھ کہا جاتا ہے اس مٹی اور گیلے گھر میں جہاں پہ کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی تھی اس گیلے اور مٹی کے بنے ہوئے گھر سے عالیشان محلوں کو لرزایا جاتا تھا یہ قیادت جزاک اللہ جزاک اللہ مٹی کا ایک مکان آپ رکھے ایک طرف اور دوسری طرف آپ آنکھیں سفید رکھیں جہاں دوسری طرف آپ وائٹ رہ سکیں دوسری چیز بس ایک منٹ یہ تیسرا عنصر جو تھا تیسرا عنصر میں معافی چاہتا ہوں اگر ایک دو منٹ میں اس کو مکمل کر دوں تیسرا عنصر جو تھا وہ تھا عمر کا مردم لوگوں کی یعنی جہاں پہ آئیڈیالوجی بھی ہے جہاں پہ رہبریت بھی ہے اور جہاں پہ امت بھی ہے لہذا جب تک امت اس رہبریت اور آئیڈیالوجی کو فالو نہیں کرے گی اس کو قبول نہیں کرے گی یہ اسلام نواب محمدی عملی شکل اختیار نہیں کرے گی آج رہبری موسم اس زمانے میں جو مشکلات تھی آج کے دور میں بھی وہ مشکلات ہیں میں دو چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا اور اس انقلابی اسلامی کی سالگرہ کا یہ ہدیہ ہمارے مومنین اور جوانوں کے لیے ہونا چاہیے پچھلے کئی سالوں سے دو چیزوں پہ رہبری موسم فوکس کر رہے ہیں دو جہاد پہ ایک جہاد کبیر دوسرا جہاد تبیین جہاد تبیین کہاں پہ ہے جہاد تبیین وہاں پہ جہاں
سیاسی اسلام اور عبادی اسلام، جو اسلام انسانی معاشرے کو نجات دیتا ہے، اور اس انسانی معاشرے کے نجات دینے والے اسلام کو شبہات کے ذریعے سے اور مختلف افکار کے ذریعے سے غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے. جیسے رہبری کبیر نے رہبری موضوع نے فرمایا کہ جہاد تبیین ہونا چاہیے، یا بیان کرے جوان کو، جوان جائے اور ڈھونڈے اس اسلام کو آج. اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے جہاد کبیر. جہاد کبیر یعنی وہ کلچرل وار، وہ ثقافتی جنگ جو آج کل دشمن ہمارے اوپر تھوپ چکا ہے، اور اس کے لیے مقابلہ کرنا ہے. لہذا اس کے لیے اپنی ایک پالیسی ہونی چاہیے، اپنی ایک سیاست ہونی چاہیے. اور ان دونوں میدانوں میں آج کے جوان کو، آج کے انقلابی مومن کو، آج کے انقلابی انسان کو پیش ہونا چاہیے. اور اللہ ہم سب کو جہاد کبیر اور جہاد تبیین کو وقت اور امام وقت کے سائے میں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک بارک اللہ. جزاک اللہ.